ایک ایسا جتھا جو ہمارے ہمسائے میں افغانستان پر قبضہ کیے ہوئے ہے، کیا ہمیں اس کے ساتھ کسی قسم کا رسمی معاہدہ کرنا چاہیے تھا؟ اور جب یہ معاہدہ ہو گیا تو کیا ہمیں اس کی تفصیلات نہیں جاننی چاہیے؟ اس معاہدے سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ پاکستان افغانستان کے بارے میں جو بحث چل رہی ہے، آج ہم پروگرام کے ایک حصے میں اس کے اوپر بات کریں گے اور جاننا چاہیں گے کہ طالبان کے ساتھ جو دوحہ کے اندر بات چیت کے بعد معاہدہ بنا اور اس کے بعد اگلے 36 گھنٹے میں پاکستان کے اندر دہشت گردی کے متعدد واقعات بھی رپورٹ ہوئے، اس معاہدے سے ہم کیا توقع کریں؟ طالبان کے اوپر ہندوستان کا اثر و رسوخ کتنا ہے؟ اس کے اوپر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد سعید جو سابق چیف آف جنرل اسٹاف اور آج کل واپڈا کے چیئرمین ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہوں گے۔ ہم جاننا ہی چاہیں گے کہ یہ جو دوبارہ سے انہوں نے بارڈر کا معاملہ شروع کیا ہے کہ ہم بارڈر کو مانتے نہیں ہیں، تو ڈیورنڈ لائن ہے، ڈیورنڈ لائن جو ہے برطانیہ نے کھینچی تھی، ان برطانیہ کے معاہدے کو ہم قبول نہیں کرتے، اس کا بھی اثر کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ ساتھ جو بڑا اہم معاملہ ہے کہ دہشت گردی کی موجودگی میں خیبر پختونخوا کے سیاسی حالات کے پس منظر میں کیا ہم واقعتاً وہ معاشی ترقی کر سکتے ہیں جس کے ہمیں خواب روزانہ دکھائے جاتے ہیں؟ پاکستان کے وزیر اعظم سعودی عرب کے دورے پر جا رہے ہیں، اس کے پس منظر میں احسن اقبال صاحب جو وفاقی وزیر ہیں منصوبہ بندی اور ترقی، ان کا ایک بیان بھی سامنے آیا ہے کہ ہم نے مارکہ حق جیتنے کے بعد اب مارکہ معیشت جیتنا ہے۔ تو جب حالات سیاسی ایسے ہوں اور معروضی حالات ایسے ہوں جس کے اندر دہشت گرد بھی پھیر رہے ہوں، ہندوستان اور طالبان کا گٹھ جوڑ بھی ہو، خیبر پختونخوا کی حکومت کسی اور خطے کی نمائندگی کرتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے، ایسے ماحول بھی بن رہا ہو، تو کیا یہ ترقی ہو پائے گی یا نہیں؟ وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں احسن اقبال صاحب، ان سے ہم یہ بات پوچھیں گے۔ اور کیا ہمیں پنجاب کے اندر آلودگی کم کرنے کی مہم کو اتنا پاپولرائز کرنا چاہیے تھا کہ لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ اب تو معاملات قابو میں ہیں؟ وہ جو اینٹی اسموک گنز ہیں، وہ جو باقاعدہ فصلوں کے اندر آگ لگانے کا عمل تھا، اس کو روکنے کا جو سارا سلسلہ ہے، کیا اس کی تشہیر ہمیں اتنی کرنی چاہیے تھی؟ آج جو اعداد و شمار جاری ہوئے ہیں اس کے مطابق لاہور آلودگی کے لحاظ سے پہلا یا دوسرا شہر بن گیا ہے۔ پنجاب حکومت نے خود اپنے اعداد و شمار جاری کیے ہیں، اس کے اندر اپنے اضلاع میں سے لاہور کو چوتھے نمبر کے اوپر لے کے آئے ہیں، لیکن پنجاب کی حکومت لاہور کی حکومت نہیں ہے، ان کو تمام اضلاع کی نمائندگی کرنی ہے۔ تو لاہور آلودہ ہے نہیں ہے؟ نئی جو پالیسی بنی ہے وہ کتنی مؤثر ہے؟ اس کے اوپر ہمیں رپورٹر وہاں سے جوائن کر رہے ہوں گے۔ لاہور سے احسن اقبال صاحب موجود ہیں، ان سے ذرا ہم جانتے ہیں کہ تمام جو اس وقت ہر طرف گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے، اس کے پس منظر میں یہ مارکہ معیشت ہم کیسے جیتیں گے؟ احسن صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہم نے دلچسپی سے آپ کا یہ بیان سنا کہ ہم اب مارکہ معیشت ہم نے جیتنا ہے، لیکن جب ہم معروضی حالات کو دیکھتے ہیں تو اس میں تو بہت زیادہ آپ کو خلفشار نظر آتا ہے۔ آپ کی حکومت نے ٹی ایل پی کو بین کیا، آپ پتہ نہیں احتجاج میں جاتے نہیں۔ کے پی کی حکومت کی پہلی کابینہ کی میں میٹنگ دیکھ رہا تھا، تو اس کے اندر تو وہ اپنے افسران جو ان کے خیال کے مطابق لوگوں کے معاملات کو ٹھیک طریقے سے نہیں دیکھتے، ان کے خلاف وہ انکوائریاں کر رہے ہیں، مرکز سے وہ پیسے مانگ رہے ہیں، ریفیوجیز کو انہوں نے واپس نہیں بھیجنا، دہشت گردی سر چڑھ کے بول، یہ کس طرح ہوگا معیشت کا معاملہ؟ دیکھیے بہت شکریہ طلعت صاحب، میں نے جو بات کی تھی وہ اس کانٹیکسٹ میں کی ہے، اور جو ایک بڑی حقیقت ہے کہ مارکہ حق میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دفاعی شعبے کے اندر ایک بہت بڑی کامیابی دی، اور بلا شبہ ہماری مسلح افواج نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں جو ایک دندان شکن جواب دیا دشمن کو، اس نے پاکستان کو کوالٹیٹیولی اس کی لیگ چینج کر دی۔ لیکن دنیا میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ملک اپنی دفاعی صلاحیت کو یا دفاعی برتری کو بہت دیر تک برقرار نہیں رکھ سکتا اگر اس کی پشت کے اوپر ایک مضبوط معیشت نہ ہو۔ تو جس طرح مسلح افواج نے اپنی پیشہ ورانہ صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہے، اب 24 کروڑ عوام اور بالخصوص جو سویلین طبقہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کامیابی کی پشت کے اوپر ایک مارکہ ترقی تعمیر کریں۔ اب کیسے ہوگا؟ تو لڑائی ہو رہی ہے، اور اس کی بڑی وجہ اور اس کے اندر ایک جو بڑی آپ کو میں فیکٹر کہنا چاہوں گا کہ جس نے ہمیں دور رکھا ہے، آپ دیکھیں نا پاکستان کی ساری تاریخ میں دیکھ لیں، ہم ہمیشہ فرسٹ تھے ہر چیز میں۔ 60s کے اندر سپیس پروگرام پہلا تھا، اقتصادی ترقی پہلی تھی، ہم پھر ڈی ریل ہو گئے۔ 1991 میں ہم اکنامک ریفارم ساؤتھ ایشیا میں کرنے والا پہلا ملک تھے، ڈی ریل ہو گئے۔ 97 میں جب ہم نے ویژن 2010 دیا ساؤتھ ایشیا میں، کسی ملک کو اس وقت ویژن کا مطلب نہیں پتا تھا، ہم پھر ڈی ریل ہو گئے۔ پاکستان کو اگر کسی چیز نے نقصان پہنچایا تو وہ انسٹیبلٹی، لیک آف کنٹینیوٹی آف پالیسیز
اور کانفلکٹس ہیں. تو ابھی کیا نہیں ہے اچھا، اب ہمیں اس کے بارے میں قومی یکسوئی پیدا کرنی ہے، اتفاق رائے پیدا کرنا ہے کہ جو بھی پاکستان میں خلفشار پیدا کرتا ہے، انتشار پیدا کرتا ہے، وہ پاکستان کے مارکہ ترقی کو ڈسرپٹ یا سیبوٹاج کر رہا ہے. اور آپ ہر ایکٹر کو تو نہیں کنٹرول کر سکتے نا، لیکن اگر ایک عوامی دباؤ ہو اور لوگ آپ سے مطالبہ اور تقاضا کریں کہ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی ضرورت استحکام ہے، پاکستان کی سب سے بڑی ضرورت معاشی بحالی ہے، اور اگر آپ خلفشار کریں گے، اب آپ دیکھ لیجئے نا کہ جو کچھ ہوا، ایک تنظیم نے کیا، اس کے بعد پی ٹی آئی نے مل کر کہا جی جمعے کو ہم آسمان زمین ملا دیں گے. پاکستان کے عوام نے اس کا بائیکاٹ کیا. میسج کیا تھا. تو آپ کا خیال ہے کہ کے پی میں جو ٹی ایل پی کے لیے احتجاج ہوا وہ ناکام ہوا مکمل؟ جی دیکھیے، لوگوں نے کوئی اس کی پذیرائی نہیں کی. لیکن کیا اس کی اہمیت یہ نہیں؟ نیا چیف منسٹر ایک ایسے صوبے میں جہاں پر ان کی طویل مدت حکومت 13 سال چل رہا ہے، وہ ایک پنجاب کے اندر جو گروپ ہے اس کے حق میں باقاعدہ کال دے رہا ہے احتجاج کی. چلے وہ اس کا نتیجہ کیا بھی نکلا، لیکن آپ کو انٹینٹ کا اظہار تو ہو رہا ہے نا. دیکھیے، تو یکسوئی آپ کیسے پیدا کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو سیاسی قوتوں کو اور سیاستدانوں کو پڑھنی چاہیے. پاکستانی قوم اب تنگ آ چکی ہے دھرنوں کی سیاست سے، چونکہ مستقبل کا فیصلہ سڑکوں کے اوپر اس بات پہ نہیں ہونا کہ کس کے دھرنے کتنے لمبے ہیں اور کس کی تحریک کتنی لمبی ہے. اب مستقبل کا فیصلہ اس پہ ہونا ہے کہ آپ کی زراعت کی پیداواریت کیسی ہے، آپ کی صنعتوں کی مصنوعات کا سطح کیا، کی ٹیکنالوجی میں دسترس کیا ہے، آپ کی تعلیم اور صحت کے شعبے میں دسترس کیا ہے. اب اگر اس ایجنڈے سے ہٹ کر کوئی قوم کو دوبارہ کہہ جی آؤ ایک لانگ مارچ کریں، قوم میں سمجھتا ہوں کہ اب یکسو ہے کہ ہمیں اقتصادی لانگ مارچ کی ضرورت ہے. وہ بھی تو قوم کو ہی ریپرزینٹ کرتے ہیں نا. چیف منسٹر ان کا جو ہے کے پی کے اندر وہی قوم کو ریپرزینٹ کرتا ہے. ٹی ایل پی نے جو انداز اپنایا، جو ان کے اعتبار تھے، اس بحث سے قطع نظر اگر آپ ان کا پنجاب کے اندر ووٹنگ پیٹرن دیکھیں، 2018 کے اندر بھی آپ دیکھ لیں تو ووٹ ان کو ملتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عوام کی نمائندگی کرتے ہیں. اچھا، وہ بین ہے کے پی کا بندہ جو ہے وہ جب آپ نے سیکیورٹی اور اس کے اوپر میٹنگ کی، اس کے اندر وہ ایک اپنا مزمل نامی شخص کو بھیج دیتا ہے. وہ خود آنا پسند نہیں کرتا، دہشت گردی سر چڑھ کے بول رہی ہے. تو نہ ڈائیلاگ ہوتا ہے تو پھر آپ کیسے چلائیں گے؟ دیکھیے، وزیر اعظم نے اور حکومت نے اپنی خیر سگالی کا مظاہرہ کیا کہ پرائم منسٹر نے امیڈیٹلی چیف منسٹر جو نو منتخب تھے ان کو فون کیا اور اپنے پورے تعاون کا یقین دلایا. اب اگر کے پی گورنمنٹ حکومت کے ساتھ اپنے وفاق کی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتی، دیکھیے میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم سب کی طلعت صاحب سیاست جدا ہے لیکن ڈاکخانہ ایک ہے، وہ پاکستان ہے. ریاست سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. ہم سب کی سیاست پاکستان کی ریاست کے تابع ہے، اور اگر کوئی اپنی سیاست کو ریاست کے اوپر لے کے جانا چاہے گا، میں نہیں سمجھتا کہ اس کے لیے کوئی گنجائش ہے، چونکہ اب سٹیکس بہت ہائی ہیں. کے پی کے چیف منسٹر کو کیا کریں؟ آپ کہیں گنجائش نہیں ہے. وہ فیڈریٹنگ یونٹ ہے، وہ ریپرزینٹ کرتا ہے وہاں پر. اور ایک سوال یہ بھی ویسے اس سے بنتا ہے حسن صاحب کہ اگر ہم طالبان کا وہ گروپ جو ہم کہتے ہیں کہ اس نے افغانستان پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اب ہم نے پالیسی انٹرم حکومت نہیں کہتے ان کو، کہتے ہیں کہ اسے قبضہ کیا ہوا ہے، جو دہشت گردی کو پروموٹ کرتا ہے، جو ہندوستان کی پراکسی، یہ ہمارے اپنے بیانات ہیں جو آفیشیل فورم سے سامنے آئے. اگر ان کے ساتھ ہم دوحہ کے اندر بیٹھ کے ایک معاہدہ کر سکتے ہیں تو کے پی حکومت کے ساتھ انگیج کرنے میں ہم نے کیا ہے، ہر دفعہ کیا ہے. دیکھیے میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں. جب کے پی گورنمنٹ 2014 میں بدترین ایجیٹیشن کر رہی تھی، پرویز خٹک صاحب وزیر اعلیٰ تھے، رات کو وہ ہمیں کنٹینر سے تمام مغلظات ارشاد فرماتے تھے. لیکن آج آپ ان سے پوچھ لیجئے، وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ جب وہ سرکاری میٹنگ میں ہمارے پاس وزارتوں میں آتے تھے، پاور منسٹری میں، پلاننگ میں، فائنانس میں، ہم ان کو اسی درجے میں احترام دیتے تھے جس درجے میں وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب کو دیتے تھے، چونکہ وہ ایک فیڈریشن کے یونٹ کے نمائندے تھے. اسی طرح علی امین گنڈا پور صاحب، انہوں نے بڑے گرم بیانات دیے، لیکن ہم نے ان کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ اس سیاست سے ہٹ کے بحیثیت چیف منسٹر ایک اور سطح کے اوپر رکھا. اور اب یہ بھی جو چیف منسٹر ہیں، میں انہیں کہ حسن ظن رکھنا چاہیے، جیسے پرائم منسٹر نے انہیں جیسچر دیا ہے کہ وہ اپنی قومی ذمہ داری کو، اپنی آئینی ذمہ داری کو اپنی سیاست سے علیحدہ رکھیں گے. لیکن اگر دونوں کو گڈ مڈ کریں گے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے عوام میں بھی ان کی اپنی سیاسی مقبولیت شاید اس سے وہ بڑھا نہیں پائیں گے، چونکہ خود خیبر پختونخوا کے عوام ہوں، چاہے پاکستان کے کسی صوبے کے عوام ہوں، وہ سب اس بات میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ امن ہو،
وہ اس بات میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ ترقی ہو. ہماری 60% نوجوان آبادی ہے. اگر ہم یہ معیشت کا مارکا نہیں جیتیں گے, ترقی کا مارکا نہیں جیتیں گے, تو ان نوجوانوں کا کیا مستقبل ہوگا؟ تو اس لیے پاکستان کی سب سے بڑی پرائرٹی یہ ہے کہ جس جذبے سے آج ہماری مسلح افواج دیکھیں قربانیاں دے رہی ہے نا, وہ مائیں جن کے بیٹے شہید ہو رہے ہیں, جن کی مہینے بعد شادی تھی اور گھر میں اس بچے کی لاش آ جاتی ہے اور ماں خوشی سے کہتی ہے میرا بیٹا قربان ہو گیا, اس ماں کے دل میں کوئی لوہے کا دل تو نہیں ہے نا. جس جذبے کے ساتھ ہمارے فوجی قربانیاں دے رہے ہیں, ہم سیاستدانوں کا اور سویلینز کا بھی فرض ہے کہ اسی جذبے سے مارکہ ترقی کے اندر ہم بھی اپنا حصہ ڈالیں.